اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ لوگ بہت زیادہ محنت تو کرتے ہیں لیکن ویسے ان کو نتائج اور ریزلٹس نہیں مل پاتے۔ یقیناً آپ سے کوئی نہ کوئی غلطی یا کوئی نہ کوئی کوتاہی ضرور ہو رہی ہے جس کی وجہ سے آپ عروج کے بجائے زوال کی طرف جا رہے ہیں۔ میری ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اس دنیا کے اندر جو کوئی بھی شخص پریشان ہے یا غریب رہ گیا ہے تو وہ اپنی مرضی سے ایسا نہیں ہے۔ کوشش تو ہر انسان ہی کرتا ہے لیکن یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہی ہوتی ہیں جو کہ آگے چل کر بڑے بڑے نقصانات کا پیش خیمہ بنتی ہیں۔ اکثر لوگوں کو آپ نے کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ ہمارا برا وقت جا ہی نہیں رہا، اچھا وقت آ ہی نہیں رہا۔ جائیے اپنے گھروں کے درازوں کو کھول کے دیکھیے، کوئی ہاتھ پہ پہننے والی گھڑی، کوئی دیوار پہ لگنے والی گھڑی اگر بند پڑی ہے تو اسے سیل لگائیے، چارج کیجیے، اسے کسی طریقے سے اسٹارٹ کیجیے۔ میں نے بزرگوں سے کہتے ہوئے سنا ہے کہ بند گھڑی میں وقت رک جاتا ہے، اسی لیے انسان کی ترقی بھی رک جاتی ہے۔ ایک اور بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ کبھی بھی کھڑے ہو کر پانی نہ پیئے۔ اس کھڑے ہو کے پانی پینے سے آپ انپاپولر ہوتے ہیں، لوگوں سے آپ دور ہونے لگ جاتے ہیں۔ بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے لیکن کھڑے ہو کر پانی پینا سنت کے خلاف ہے۔ بہرحال کھڑے ہو کر پانی پینا ہر صورت میں آپ کی بیماریوں کو بیدار کرتا ہے، گھر میں بے سکونی لے کے آتا ہے اور آپ کے دشمنوں کو بیدار کرتا ہے۔ گھر میں اگر مکڑیوں کے جالے ہوں تو گھر میں رحمتیں نہیں آتی، اس لیے کہ اس نحوست کی وجہ سے گھر میں رحمت کے فرشتے ہی نہیں آ پاتے۔ ایک اور بہت بڑی وجہ جس کی وجہ سے 10 20 سال سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حالات نہیں بدلتے، کرنا کیا ہے کہ جا کے دیکھیے جو قرآن پاک آپ پڑھ رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور قرآن پاک تو نہیں جو کئی سالوں سے بند رکھا ہو گھر میں۔ ایک اور چیز، بلکہ ایک اور بہت اہم چیز کہ کرسی جو ہے وہ ایک بلند مقام کی طرف آپ کو اشارہ کرتی ہے۔ ٹوٹی ہوئی کرسی کبھی بھی گھر میں نہ رکھیں اور کبھی بھی ٹوٹی ہوئی کرسی کے اوپر آپ نہ بیٹھیں۔ ٹوٹی ہوئی کرسی کے اوپر بیٹھنے سے آپ کا مقام اور وقار ہمیشہ گھٹتا ہی ہے۔ اپنی اندھیری زندگی میں روشنی لانے کے لیے لوگوں کی اندھیری زندگیوں کو روشنی میں لانے کے کام میں میرے ساتھ جڑ جائیے کمنٹ سیکشن میں جائیے RRB جا کے لکھیے، روشنی روحانی بہن، روحانی بھائی، روحانی بیٹے بیٹی ہونے کی نیت کیجیے جا کے اور اس مشن میں میرے ساتھ جڑ جائیے۔ جس گھر میں جانداروں کی یا جانوروں کی تصویر ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے پاک فرشتے نہیں آتے۔ جو بچے اکثر بیمار رہتے ہیں ان کے کپڑوں پر اگر جانوروں کی تصویر ہے تو ان کپڑوں کو آپ صدقہ کر دیجیے، کسی کو آپ دے دیجیے، بچے بیمار ہونا بند ہو جائیں گے۔ ایک اور چیز جو بہت زیادہ اہم ہے کہ کھانے کو، رزق کو کبھی بھی ضائع نہ کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ترقی کا راستہ ہمیشہ صاف اور کلیئر رہے تو اپنے کھانے کے جو برتن ہیں اسے آخر دانے تک صاف ضرور کیا کریں۔ آپ کے رزق میں غیب سے امداد شامل ہوگی، کبھی بھی آپ کو رزق کی تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ہمیشہ ہاتھ دھو کر کھانا کھائیں، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائیں اور دعا کی جو کھانا کھانے کی دعا ہے اسے پہلے ضرور پڑھ لیا کریں۔ کہتے ہیں کہ جوتا پہن کر کھانا کھانے والے سے کھانا اس سے روٹ جاتا ہے اور کھانے کے دوران باتیں کرنے والے سے رزق دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ بات اپنے بچوں کو سکھائیے تاکہ یہ بھلائی آپ کے نسلوں میں سرایت کر جائے۔ اگر آپ کے گھر میں بیٹھے بیٹھے اچانک لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے بنا کسی وجہ کے تو جا کے دیکھیے کوئی نلکا یا ٹوٹی ہلکا سا لیک تو کہیں نہیں پڑا۔ اگر آپ کی زندگی میں ناکامیاں کچھ زیادہ ہی آ گئی ہیں اور آپ زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، عروج کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، کوئی بھی نحوست ہو اس کے علاج کے لیے، روحانی یا جسمانی کوئی بھی علاج ہو، کوئی بھی سوال ہو، اس کے لیے ہمارے نمائندے آپ کی معاونت کے لیے موجود ہیں۔ 0313 پورے ملک سے ہی لوگ رابطہ کرتے ہیں۔ اگر لائنیں بزی ہوں تو تھوڑی دیر انتظار کیجیے۔ میری باتوں سے، میرے الفاظ سے اگر آپ کو فائدہ ہوا ہے اور روشنی ملی ہے تو ان باتوں کو ان لوگوں تک ضرور پہنچاتے رہا کریں جن کو آپ سے زیادہ ان باتوں کی ضرورت ہے۔ جن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کے جیب میں برکت نہیں ہوتی، جو چیز جیب میں جاتی ہے سکتا ہے کہ غائب ہو جاتی ہے، ایک چیز یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ کوئی بھی پرس ہو، والیٹ ہو، جو کوئی بھی بٹوا ہو آپ کا، اس میں اللہ رسول کے نام رکھ کر کبھی بھی پیچھے والی جیب میں ہرگز نہ رکھیں۔ آپ کی ناسمجھی میں کیا ہوا ایک فعل آپ کو پوری زندگی کے لیے در بدر بھٹکنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ ایک اور بہت اہم بات کہ عصر سے مغرب کے درمیان یہ فرشتوں کی ڈیوٹی کی تبدیلی کا وقت ہے۔ عصر کے وقت یہ فرشتے آنا شروع ہوتے ہیں، مغرب کے وقت بالکل سارا ہی نظام نیا سیٹ اپ لگ جاتا ہے۔ اس وقت خیریں، برکتیں، فضائل اور شفائیں ساری کی ساری لے کر آسمان سے فرشتے جو ہے وہ اتر چکے ہوتے ہیں۔ اس دوران گالم گلوچ سے بچیں، گانے بازوں سے بچیں۔ کوشش کریں کہ اس دوران آپ درود و سلام پڑھتے رہیں تاکہ آنے والا وقت آپ کے لیے خیریں لے کر آئے۔
ہر اسلامی مہینے کی 7 اور 21 تاریخ کے روز آنے والے جو دوسرے شہروں سے لوگ آتے ہیں برائے مہربانی پہلے فون کر لیا کریں, ٹائم اور تاریخ معلوم کر لیں. آپ لوگوں کو غلط تاریخوں میں آنے کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے اور اس بات کو دیکھ کر مجھے بھی بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. رش سے بچنے کے لیے کوشش کریں کہ اوائل وقت میں آئیں تاکہ جلدی ملاقات ہو اور آپ اپنے گھروں کی طرف دوبارہ روانہ ہو سکیں. اللہ تعالیٰ اسی طرح خیر والے, کرم والے, فضل والی مدد ہمیں ایک دوسرے تک پہنچانے والا بنا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے لیے فائدے کا باعث بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.